تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پارٹی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب نے، جبکہ پروگرام کے اگلے حصے میں پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما نوید قمر اور تحریک انصاف کے رہنما فیصل چودھری بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پروفیسر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سر، آج جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن میں امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ نے پرائم منسٹر شہباز شریف اور پھر انڈین فارن منسٹر سے بھی بات کی، کیا آپ کو یہ ڈی ایسکیلیشن تھوڑی سی کم ہوتی اس میں نظر آ رہی ہے یا معاملہ اب پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکا ہے؟ میرے خیال میں بہت شکریہ عادل۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسا ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہو کہ جی اب ایسکلیشن ہو جائے گا، لیکن آئی ہوپ کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن بھی نہیں ہے۔ میرا امید یہ ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی چیز ہے۔ آئی تھنک یہ جو کال تھی روبیو کی یہ امپورٹنٹ تھی، ایک اہم وقت پہ آئی، دیر سے آئی۔ ون وڈ ہیو ایکسپیکٹڈ، اور ماضی میں بھی جیسے ہم نے دیکھا تھا جب امریکہ ایک بڑی طاقت تھا یا جب انٹرنیشنل سسٹم زیادہ کچھ مستحکم تھا کہ اس قسم کی انٹرونشن یو وڈ ہیو ایکسپیکٹڈ ٹو کم ارلیئر، لیکن آئی، بہت اچھا ہوا، اور دونوں کو گئی، بہت اچھا ہوا۔ ون وڈ لائک ٹو نو کہ واٹ انہوں نے بھارت کو کیا کہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے کہنے کی وجہ سے ڈی ایسکلیشن ہو جائے گی۔ دی امپورٹنس از کہ جب کوئی اس طرح آتا ہے نا، تھرڈ پارٹی آتی ہے یا عام ہمارے جھگڑوں میں بھی کوئی بزرگ انٹر ہو جاتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بہانہ مل جاتا ہے، ایک دریچہ کھل جاتا ہے کہ اگر پارٹیز ڈی ایسکلیٹ کرنا چاہتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں۔ آپ کو بھی تو فیس چاہیے ہوتا ہے نا کہ آپ پیچھے کیسے ہٹیں۔ ناؤ دی کوسچن از کہ اس کیس میں پاکستان تو شروع سے ڈی ایسکلیشن کی بات کر رہا ہے۔ اصلی سوال یہ ہے کہ از انڈیا ریڈی ٹو ڈی ایسکلیٹ اور ناٹ؟ اصلی سوال یہ ہے کہ کیا روبیو صاحب بھارت کو کنونس کر سکتے ہیں کہ یار باز آ جاؤ، تم ہاتھ سے مسئلہ نکل نہ جائے۔ اینڈ دیٹ آئی ایم ناٹ شیور آف، کیونکہ اب تک یہ لگتا ہے کہ بھارت، ان کا میڈیا تو سرٹنلی، لیکن بھارت ان جنرل وانٹس ٹو ایسکلیٹ۔ وہ اس کو، ان کی جو تھیری ہے میرے خیال میں غلط ہے۔ اصلی ڈینجر یہ ہے کہ ان کی ازمپشن یہ ہے کہ جو پرانی رول بک تھی، جو رول بک یہ تھی کہ جی ہم شور مچائیں گے، ساری دنیا ہمارے ساتھ آ جائے گی کیونکہ ہم بڑی ملک ہیں اور ہماری گڈ ول ہے اور پاکستان پہ تشویش ہے، اور اس کے بعد ہم ایک ملٹری انکرشن کریں گے، پاکستان لائک جواب دے گا، اور اس کے بعد ہم وکٹری ڈکلیئر کر کے کم کر دیں گے، وہ ایسکلیٹ نہیں ہوگی۔ یہ ایک جنرل رول بک تھی جو ہم نے پچھلے 2-3 واقعوں میں دیکھی۔ آئی تھنک واٹ ہیز ہیپنڈ از کہ اب پاکستان کا موڈ غلط ریڈ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کا موڈ یہ ہے کہ یار وی ڈونٹ وانٹ کہ یہ جو ہے نا ہر بار وہ ابھی نندن کی طرح پھر واپس لے جا کے اسے ہیرو بنا دیتے، رائٹ؟ سو آئی تھنک دیٹ از وائی دا کال ہیز کم، لیکن دا کوشچن از کہ کیا بھارت ریڈی ہے ڈی ایسکلیٹ کرنے کو یا نہیں، دیٹ از ناٹ کلیئر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسرا اس دفعہ تھوڑا سا، اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ اگر آپ مجھ سے ڈس ایگری کریں، کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے، مطلب وہ پلوامہ والا واقعہ ہوا تھا اس میں تھوڑا سا ان کا کردار ڈیفرنٹ تھا۔ اس دفعہ پہلگام والے واقعے میں ویلڈ کوسچنز جو اٹھانے چاہیے وہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ یار پولیس جو ہے وہ جائے وقوع پہ لیٹ پہنچتی ہے اور ایف آئی آر اس سے پہلے لانچ ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے کوسچنز جو ہیں جو کہ انڈیا سے پہلے نہیں پوچھے جاتے تھے، ون سائیڈڈ پروپیگنڈا ہوتا تھا، اور بہت ساری دنیا یہ ایگری کر لیتی تھی، ایزیوم کر لیتی تھی کہ یہ پاکستان نہیں کیا ہے۔ I think you are right. میں ایک اس میں nuance ڈالوں گا which I think some Pakistanis may not agree with، لیکن آپ کا پوائنٹ بالکل ایگزیکٹلی صحیح ہے کہ جو میں جس طرح کہتا نا کہ بھارت کی پہلے assumption یہ تھی کہ یار ہماری گڈ ول اور ہماری اسٹینڈنگ اور بگ پاور اتنی ہے کہ جب ہم کہیں گے تو اس کو اندیکھے اگری کر لیا جائے گا، اور جو ہمارا نیریٹو ہے وہ نہ صرف بھارتی میڈیا کا نیریٹو ایک دم بن جائے گا، وہ انٹرنیشنلی بھی بن جائے گا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ بھارت کی سٹینڈنگ ہائی تھی، ایک یہ تھی کہ پاکستان کی لو تھی۔ اس بار وہ نہیں ہوا۔ اب وہ کیوں نہیں ہوا اس کی آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان کی سٹینڈنگ بڑھی ہے نہیں، لیکن بھارت کی کم ہو گئی ہے۔ دیکھا نا، وہی جو میڈیا ہے اب ان کی یادداشت میں کینیڈا کے مسائل بھی ہیں، کینیڈا میں جو ہوا وہ بھی ہے، ان کی یادداشت میں بھارت کے اندر جو مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ، لیکن ناٹ جسٹ مسلمانوں کے ساتھ، کرسچنس کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، وہ بھی ہیں۔ سو جو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یہ جو کریڈیبلٹی اور ریپوٹیشن ہوتی ہے یہ سب سے بڑا ایسٹ ہوتا ہے۔ سو وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک تو انٹرنیشنل سسٹم، انٹرنیشنل دنیا بدلی، دوسرا اس دنیا میں جو بھارت کا سٹیچر ہے ایک طرح اگر وہ امپورٹنٹ بھی ہوا ہے اکنامکلی اور ملٹریلی،
تو ریپوٹیشنلی ایک وہ جو لاس تھی اس کی ہمیں جھلک اس میں آتی ہے. جو میں سیکنڈ پوائنٹ کہہ رہا تھا جو آئی ڈو تھنک کہ ہمیں انالیٹیکلی کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آئی اسٹل تھنک کہ جو انٹرنیشنل میڈیا اور سسٹم کا ریئیکشن ہے وہ سلو رہا ہے. ہم اگر آپ دیکھیں نا آپ کتنے دن گزر گئے ہیں. سو اگر آپ ایکسپٹ فار جو ابھی تک 2-4 میجر آؤٹ لیٹس ہیں جو انٹرنیشنل سمجھتی ہیں اپنے آپ کو اکانومسٹ کی طرح یا نیو یارک ٹائمز کی طرح, اس کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں تو بہت جگہ اس کا ذکر ہی نہیں آتا. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بھارت کو ایکسپٹ کر رہے ہیں یا پاکستان کو نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اس وقت بہت انورڈ ہوئی ہوئی ہے. جس طرح دیکھیں نا ہماری ٹی وی پہ سارے وقت صرف پاکستان کی بات ہوتی ہے, وہ ریالٹی ساری دنیا کی ہو گئی ہے. وہ یورپ کے اندر بھی ہو گئی ہے, وہ امریکہ کے اندر بھی ہو گئی ہے. ہر ایک جو ان کے اپنی جو اندرون مسائل ہیں نا وہ ان کو کھا رہے ہیں. جس کی وجہ سے مائی پوائنٹ ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں کی تشویش یہ ہے کہ جو ہم ازیوم کرتے تھے کہ بڑی طاقتیں بڑے گروپنگز جو ہیں وہ ایک سٹیبلٹی لائیں گے دنیا میں, مائی پوائنٹ از کہ وی کین نو لانگر ازیوم کہ وہ خود ہی ہو جائے گا. دیٹ از وائی آئی واز سیئنگ کہ روبیو کی کال تھوڑی دیر آئی لیکن آئی. آئی تھنک ابھی بھی ریلیکٹنٹلی آئی. یہ ویسا نہیں ہے کہ جیسے امریکہ کر رہا ہے یوکرین میں یا ایون غزہ میں شروع میں کوشش کی تھی کہ یار میں آتا ہوں اور ٹھیک کر دیتا ہوں. یہ ان اے وے ان پہ ایک اور چیز پائل ہو گئی ہے کیونکہ ان کے اپنے بھی تو مسئلے بڑے. سو بٹ یو آر ایگزیکٹلی رائٹ. بھارت کی جو آرگیومنٹ ہے, چورن ہے, جو اسے آپ کہہ لیں, وہ اس طرح نہیں بکی جیسے وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا یا پہلے بکتی تھی. پارٹلی بیکاز چورن ہی ماٹھی تھی اور پارٹلی بیکاز جو باقی دنیا ہے وہ اتنی ریسیپٹیو نہیں رہی. اچھا ڈاکٹر صاحب, مارکو روبیو کی کال آنا جو ہے اس کی تو وجوہات اوبویسلی امریکہ کا خطے میں انٹرسٹ جو ہے, ان کی پالیسی جو ہے انڈو پیسیفک ہے اور وہ شاید نہیں چاہتے کہ انڈیا جیسا ان کا ایک اسٹریٹجک ڈکلیئرڈ اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے اگر وہ جنگ میں چلا جائے تو اوبویسلی نقصان تو پاکستان کا تو ہوگا ہی ہوگا لیکن انڈیا کو بھی تو ہوگا. اور وہ نہیں چاہتے کہ شاید چائنا کے سامنے جو آج ایک مائٹی انڈیا بنتے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی صورت کمزور ہو. اس آرگیومنٹ میں کتنا وزن ہے؟ یار بالکل صحیح, بالکل. جب جیسے آپ نے چائنا کا تو یو بیسکلی پوائنٹڈ ٹورڈز جو میرا اس کا جواب ہے. دیکھیں پہلی بات آئی ریپیٹ کہ مارکو روبیو کی جو کال ہے وہ ایک موو نہیں ہے, وہ ایک اپرچونٹی ہے. اپرچونٹی سے مطلب یہ ہے کہ کیا بھارت اس اپرچونٹی کو اویل کرتا ہے ٹو ڈی ایسکلیٹ اور ناٹ. ایک موو اس طرح ہے کہ آئی تھنک اس کال کا امپورٹنس جو ہے کہ از مچ مور کہ انہوں نے بھارت کو کیا کہا بنسبت اس کو کہ انہوں نے پاکستان سے کیا سنا. دیٹ از واٹ ول ریئلی میٹر, کیونکہ کیا بھارت ڈی ایسکلیٹ کیا. دوسرا یو آر ایگزیکٹلی رائٹ, یہ جو مسئلہ ہے پاکستان کا سٹانس بھی یہی رہا ہے اور دنیا کو اگر تشویش ہے جن لوگوں کو وہ یہی ہے کہ یہ انڈو پاکستان مسئلہ نہیں ہے. اب یہ صرف ساؤتھ ایشین مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ کم از کم ایک ٹرائی پیٹریٹ آپ سمجھ لیں, ایک ٹرائنگولر مسئلہ ہے جس میں چائنا کو بھی آپ کو ایکویشن میں لانا پڑے گا. تو امریکہ کی طرف سے ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو اسٹریٹجک پارٹنر سب سے امپورٹنٹ بن رہا ہے وہ اگر جنگ میں مبتلا ہو جاتا ہے یا ایسکلیشن میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی امریکن اپنی طرف سے بھی دیکھ رہے ہیں نا, ہم پہ بھی کیا ملبہ پڑے گا, ہم پہ کیا ڈیمانڈز ہوں گی. دوسرا ان کا یہ بھی ڈر ہے کہ اس میں چائنا کا رول کیا ہوگا, انکلوڈنگ جو آپ نے بات کی وہ بھی, اور اس کے علاوہ انکلوڈنگ کہ کیا یہ ایسکلیشن پاکستان کو پوری طرف چائنا کی طرف نہ دھکیل دے. دیکھیں نا امریکہ کے لیے دی اونلی امپورٹنٹ تھنگ ناؤ از چائنا. جی اس ایکویشن میں ایک کنسرن یہ ہے جو چائنا کی سٹیٹمنٹ کے بعد امریکہ کے لیے کہ کیا یہ سارے چکر میں پاکستان اور انڈیا تو ہے ہی ہے, بٹ ول پاکستان بیکم ایون کلوزر to China, both economically and militarily. So I think those are the balancing act. ایک مجھے اجازت دیں because I do think this is important. ہم نے آپ کے ساتھ میں نے کئی بار اس پروگرام پہ بات کی, یہ جو گلوبل آرڈر چینج ہونے کی بات ہوتی ہے نا, تو یہ ہم اس کا مظہر دیکھ رہے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کمزور ہو گئے, ملکوں کی اتنی قوت نہیں ہے, بڑے ملکوں کی بھی. اصلی کال جس کا میں انتظار کر رہا ہوں وہ کال وہ ہے جو ٹم کوک کرے گا مودی کو. ٹم کوک جو ہے وہ ایپل کے سی ای او ہے. سو اصلی جو پاور ہے اس وقت انٹرنیشنل انفلوئنس جو ہے وہ انٹرنیشنل اکنامکس کا ہے. تو جب ایپل کہہ رہا ہے کہ ہم 200 بلین یا پتہ نہیں کتنے کی انویسٹمنٹ کریں گے انڈیا میں کیونکہ ہم چائنا سے اپنی مینوفیکچرنگ موو کر رہے ہیں, جب وہ کمپنی دیکھے گی کہ یہاں انسٹیبلٹی ہے, the pressure they can put on India will be much more.
So I think the geo-economic pressure is what will define this as much as geopolitical pressure.